لیے مسلمانوں کسی کے دھوکے میں مت آنا. آج بھولے بھالے مسلمانوں کو جھوٹا ولایت کا دعویٰ کر کے اور جھوٹا ولی ہونے کا دعویٰ کر کے لوگ لوٹ رہے ہیں. کسی سے 10,000، کسی سے 15,000، کسی سے 50,000. جیسا مالدار شخص سامنے آیا وہ اسی ڈیمانڈ کر دی. لاکھ پتی آیا تو لاکھوں کا سوال کر دیا، کروڑ پتی آیا تو کروڑوں کا سوال کر دیا. کوئی 1000 کمانے والا ہے تو اس سے ہزاروں روپے لوٹ لیے. حضرت گرامی قدر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اس غرض سے حاضر ہوا کہ اس نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا شہرا سنا کہ ایک ولی ہے اللہ کے، اور بڑا جو ہے وہ ولایت کا کی شہرت اس نے سنی. تو وہ صرف اس غرض سے آیا تھا کہ میں جاؤں گا، میں ان کے پاس رہوں گا، اور اگر ان سے کوئی کرامت میں دیکھوں گا تو میں ان کا مرید ہو جاؤں گا. یہ نیت لے کے، یہ مقصد لے کے وہ شخص حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. 12 سال تک حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرتا رہا. 12 سال جب گزر گئے تو واپس جانے لگا تو بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہا کہ حضور میں ایک نیت اور ایک مقصد کے تحت آپ کے پاس حاضر ہوا تھا. افسوس ہے کہ 12 سال کے اندر وہ میرا مقصد جو ہے حاصل نہیں ہوا. تو حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ بتا اے بندے خدا تیرا وہ مقصد کیا تھا، کون سی نیت کے ساتھ تو میرے پاس حاضر ہوا تھا اور 12 سال گزارے. تو اس نے کہا تھا کہ آپ کی ولایت کا ڈنکا میں نے بج رہا تھا، میں نے آپ کی ولایت کی شہرت سنی تھی، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا کہ اگر کوئی کرامت آپ کی میں دیکھوں گا تو میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا. حاضرین محترم، لیکن اس بندے نے کہا کہ افسوس ہے کہ 12 سال گزر گئے مگر آپ سے میں نے ایک بھی آپ کی کرامت مجھے نظر نہیں آئی. اس وقت جنید بغدادی نے کہا تھا اے بندے خدا یہ بتا اس 12 سال کی ساری زندگی میں تو نے میرا کوئی عمل شریعت کے خلاف دیکھا ہو تو بتا. کہا نہیں، صبح سے لے کے شام ہوتی تھی، شام سے لے کے صبح ہو جاتی تھی، مگر اے جنید بغدادی میں نے کوئی بھی عمل آپ کا شریعت کے خلاف نہیں دیکھا. جنید بغدادی نے کہا تھا اے بندے خدا سن، ایک انسان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ انسان شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہوا نظر آئے. اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارتا ہوا نظر آئے. لہذا مسلمانوں، اے سنی مسلمانوں، دھوکے بازوں کے دھوکے میں نہ آؤ، فراڈ کرنے والے فراڈیوں کے دھوکے میں نہ آؤ. کوئی شخص نماز چھوڑتا ہو، روزہ چھوڑ دیتا ہو، مال و دولت ہونے کے باوجود حج نہ کرتا ہو، مال ہونے کے باوجود زکات کی ادائیگی نہ کرتا ہو، زبان سے گالیاں بکتا ہو، انگوٹھیاں 10 پہنتا ہو اور شریعت کے خلاف عمل کرتا ہو، خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ شخص آسمان میں اڑتا بھی تمہیں نظر آ جائے پھر بھی اسے اللہ کا ولی نہیں ماننا. اس لیے کہ اللہ کا ولی شریعت کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کبھی نہیں ڈالتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو تقوی اور پرہیزگار ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار. اور ہم تو خواجہ اجمیر عطائے رسول نائب رسول کے ماننے والے ہیں اور ان کی در کی حاضری دینے والے لوگ ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ، جب حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہند کی سرزمین پہ آپ جلوہ افروز ہوئے اور اجمیر شریف جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو ایک جوگی اجے پال آیا تھا. ایک جوگی بادشاہ وقت نے ایک جوگی اجے پال کو بھیجا تھا. آپ نے واقعہ بارہا سنا ہے کہ وہ جوگی اجے پال ہواؤں میں اڑ رہا تھا. نہیں سنا واقعہ ہے؟ ہواؤں میں اڑ رہا تھا. اب اگر آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر کوئی جادو سے اگر کوئی چیز غائب کر دیتا ہے یا کوئی چیز موجود نہ ہو، اپنے جادو کی بنا پر وہ اسے حاضر کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر پھر وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، یہ سارا کچھ ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں. بس اس کے سیدھا ہم کیا کرتے ہیں، اس کے پیر کو پکڑ لیتے ہیں.
ہم یہ کبھی نہیں دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ سامنے والا بندہ وہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے، وہ بندہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، اپنی زبان سے کتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ غور نہیں کرتے. بس ایک کوئی اب اس کا عمل اپنا جادو کی بنا پر ہم نے دیکھا، ہم نے فوراً اس کو ولی مان لیا، فوراً اس کے ہم قدموں پر جو ہے گر جاتے ہیں. اور جتنی زندگی کی پریشانی ہوتی ہے ساری پریشانیوں کو پورا لسٹ اس کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. بابا یہ پریشانی ہے، بابا گھر میں برکت نہیں ہے، بابا گھر کماتے ہیں برکتیں نہیں آتی ہے. اے انسان، برکتیں تیرے گھر میں کہاں سے آئے گی؟ جس وقت برکت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس وقت فجر کے وقت جب فرشتے رحمت کے اترتے ہیں، اس وقت تو سویا پڑا رہتا ہے، تب تیرے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس وقت برکت کہاں سے آئے گی؟ تو ہمارا یہ حال ہے. اب بتاؤ، جوگی جے پال جب وہ آسمان میں اڑ رہا تھا وہ اللہ کا ولی تھا؟ کیا تھا؟ کوئی ہے اس میں دعویٰ کرنے والا کہ بھائی آسمان میں اڑا تھا وہ تو وہ اس کا جادو تھا، اس کا جادو تھا. اور کرم ہمارے حضور خواجہ اجمیر تھا کہ جب وہ اڑا تو حضور خواجہ اجمیر نہیں بلکہ آپ کی جوتیوں نے اس کے سروں پہ اتنی مار ماری ہے کہ اس کا سر پھوٹا ہوا نظر آیا. یہ تو ولیوں کی جوتیوں کا یہ عالم ہے، یہ ان کی جوتیوں کا مقام یہ ہے. ہم تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم تیرے ولی کے منزل تک پہنچنے کے لائق ہی نہیں ہے. مولا مجھ جیسے گنہگار بندے کو صرف حضور خواجہ اجمیر کی جوتیوں کی خیرات عطا فرما دے. یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے. حاضرین محترم، تو تقوی یہ ولایت کا سب سے پہلا زینہ ہے. تقوی سب سے پہلا زینہ ہے. اگر بندے کے اندر تقوی نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. آج کتنے ایسے پیر ہیں جو آتے ہیں جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے. ایک پیر صاحب کا واقعہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک مرید کے گھر آتے تھے اور اس مرید کا گھر اتفاق سے مسجد کے بغل ہی میں تھا. اور جب وہ آتے سال میں 6 مہینے میں جب بھی آتے 5 کے 5 وقت وہ گھر ہی میں آرام کرتے اور نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہ ہوتے. تو محلے کے کچھ لوگوں نے اس مرید سے کہا کہ اپنے پیر صاحب سے پوچھو کہ وہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے مسجد میں. تو جب اس نے پوچھا تو کہا کہ ایسا ہے کہ میں مدینہ شریف میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں. کیا کہا؟ میں مدینہ شریف جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں. تو باقی لوگوں نے، ایک عالم صاحب نے اس کو سمجھایا کہ اچھا اسی بات ہے کہ اگر مدینہ شریف میں جا کے نماز پڑھتے ہو تو بھائی مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر لکھا جاتا ہے. کوئی اگر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں ایک رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے 50,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. تو کہا کہ جب وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. کس سے؟ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. جب وہاں کے نماز کے ثواب کا یہ عالم ہے تو مدینہ طیبہ میں جو کھانا بکتا ہے لا محالہ وہ ہندوستان کے کھانے سے کہیں زیادہ افضل ہے، کیونکہ اسے شہر رسول سے نسبت ہے اس کھانے کو. تو کہا کہ ہر وقت جب وقت آئے نا جو ہے کھانے کا، دوپہر کا، شام کا اور جو ہے صبح ناشتے کا، تو ہر وقت اس پیر صاحب کو 500 روپے دینا کہ جب آپ نماز پڑھنے مدینہ طیبہ جانا تو وہاں کے ہوٹل میں کھانا بھی کھا لینا. آپ میں آپ کو کھانا نہیں دوں گا. پھر پیر صاحب ایک دن بھی نہیں رکے. پیر صاحب کی حاضری بھی ایک دن سے بھی آگے نہیں ہوئی اور وہ پیر صاحب بھاگتے ہوئے نظر آئے. تو ایسے جعلی پیروں سے، ایسے جھوٹا ولایت کا دعویٰ کرنے والوں سے میں خاص طور سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان سے بچیں. آج بہت برے حالات ہیں مسلمانوں کے، اور اس پر بھی یہ جاہل اور یہ ان پڑھ گنوار لوگ جو ہے ہماری رہنمائی اور ہماری جو ہے سربراہی کر رہے ہیں. اور ہم بھی ایسے انسان ہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے ہم ان کو اپنا جو ہے مرید ان کو اپنا ہم پیر بابا مانے بیٹھے ہوئے ہیں. حاضرین محترم، یاد رکھیں جو شخص شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، جو زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، اس زندگی سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی مسلمان. اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کی کے طور طریقے کو چھوڑ کے کوئی دوسری طریقے سے جو ہے زندگی گزارتا ہے
اور وہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، وہ شیطان کا پیروکار ہو سکتا ہے مگر وہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ سلطان، وہ ولی جن کا قدم، وہ غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی جنہوں نے کہا کہ قدمی ہاتھ ہی علا کل رقبت ولی اللہ، یہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کے گردنوں پر ہے۔ حضرت محترم، اور اس غوث اعظم کی بارگاہ سے ہم پوچھتے ہیں، اے پیر عبد القادر جیلانی بتاؤ، اگر کوئی بے نمازی مر جائے تو اس کا کیا حال کیا جائے؟ پیر عبد القادر جیلانی غوث پاک نے کہا کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہو، وہ مر جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے۔ اگر کوئی بے نمازی انتقال کر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے۔ ہم کون سا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ اگر غوث اعظم کا دامن پکڑنا ہے مسلمانوں تو پھر غوث اعظم کے اس ارشاد پر بھی عمل کیا جائے، اور اس ارشاد پر جو ہے غور کیا جائے کہ آپ نے بے نمازی کے لیے کیا حکم صادر فرمایا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے ولیوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ولیوں سے وابستگی، ولیوں کے دامن سے وابستگی اور ولیوں کے در کی غلامی ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔